برطانیہ کے سامنے، نیٹو کے سامنے، اس نے مسلمان کے طور پر ہی سامنے آنا ہے اور اس کو مسلمان کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جانا ہے. تو پھر ہم آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ بات ہو رہی تھی یہاں پر، مولانا محمود الرشید ہدوٹی صاحب بھی موجود ہیں، علامہ محمد حسین اکبر صاحب بھی موجود ہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی بھی موجود ہیں، تمام صاحبان موجود ہیں. علامہ صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے کہ علماء کی سطح پہ آپس میں کوئی اس قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ لڑیں مریں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوں، پھر ہمارے ہاں یہاں تک بات کیوں چلی جاتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں تعزیہ نکل رہا ہے، وہاں پر جلوس ہے، مجلس ہے، تو دوسری طرف سے بندوقیں تک نکال لی جاتی ہیں اور دوسری طرف سے بھی بندوقیں نکل آتی ہیں. یہاں تک معاملات کو کون لے کے جاتا ہے اور ان چیزوں کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ تجربات شاہد ہیں کہ اس قسم کے معاملات کے پس پردہ یا تو نیم ملا کھڑا ہوتا ہے، صحیح، یا اقتدار کا پجاری جو وہ کھڑا ہوتا ہے، اچھا، یا اس جگہ کا جھوٹا چودھری جو چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی راستہ نہیں مل رہا اپنی چودراڑ چمکانے کا، تو چلو یہ ایک ذریعہ ہے، 4 پیسے لگا اور 4 بندوں کو کھڑا کر دو. اس میں نااہل ایس ایچ او صاحبان بھی شامل ہوتے ہیں جو چند لوگوں کے ہاتھوں بک جاتے ہیں، اور یہ شواہد ہیں کہ یہ پیسے لے لو، ذرا شیعوں کا جلوس روک دو، ہماری بلے بلے ہو جائے گی. اس میں انتظامیہ بھی انوالو ہوتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء اور حکمران ٹھیک ہو جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پچھلے سال دیکھیے بات میں سیدھی سی بات کرتا ہوں جی، میں ایک عام مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا کہ رفع یدین کے اختلافات کیا ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آمین بالجہر کے اختلافات کیا ہیں. یہ چیزیں کس نے طے کرنی ہیں؟ علماء کرام نے. اگر علماء کرام کی طرف سے یہ چیزیں چلی جائیں کہ جو رفع یدین کرتا ہے کرے، جو آمین بالجہر کہتا ہے کہے، جو نہیں کہتا وہ نہ کہے، اس قسم کے میسیجز آپ لوگوں کی طرف سے چلے جائیں. میں وہ اس کر بات یہ ہے کہ اس وقت ایک تو یہ ہے کہ ہم نے افواہوں کا راستہ بند کرنا ہے. صحیح، جو ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات ہم ٹھونستے ہیں. بات وہی ہوتی ہے کہ مجھ سے پوچھے شیعہ مذہب کے عقائد کیا ہے، ہم پہ ٹھونسا جاتا ہے قرآن کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. صحیح، جی، ہم پہ کہا جاتی ہے اصحاب کو نہیں مانتے. پاکستان دنیا کا کوئی شیعہ ایسا نہیں جو اصحاب رسول کو نہ مانتا ہو. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ازواج رسول کی نہیں مانتے، نص سے قرآن موجود ہے کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اور کوئی شیعہ ایسے نہیں جو ان کو مانتا اور ان کا احترام نہ کرتا. سوال یہ مجھ سے پوچھو میرا عقیدہ کیا ہے، مجھ پہ ٹھونس رہے ہو. جی، بات یہی ہے کہ ٹھونستے وہ لوگ ہیں جس صرف اپنے مفادات کی خاطر، یہی ہمارے دوستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث جو ہے بات بات پہ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں، اہل بریلوی کہا جاتا ہے جی قبروں کی پوجا کرتے ہیں. یار قریب آ کے دیکھو تو یہاں عوام الناس جو جاہل ہیں ان کے عمل کو حجت بنا پہ ہم پہ ٹھوسا جاتا ہے. اگر ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے تو پوچھیے اس کی ذمہ داری حیثیت علم کیا ہے. یا یہ سوچو کسی کا علاقار بن کے یہ تقریب کاری تو نہیں کر رہا کہ اس نے علماء کا لبادہ اوڑھ لیا اور اندرون خانہ وہ چور ڈاکو بدماش سے جیل سے بھاگا ہوا وہ مفرور ہے، اور اس کو تم نے ایک عالم بنا کے سامنے کھڑا کر دیا اور وہ قوم کو تباہ بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ وطن دوست کے حد تک ہے، کیا وہ کسی کا علاقار ایجنٹ تو نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج بھی تمام مسالے کے علماء دانشور مفتی ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پہ احادیث پہ عقائد پہ جتنے اختلافی موضوعات اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور ایک اتفاق پر بھی متفق بھی ہو جاتے ہیں اور نقطہ لے کے اٹھتے ہیں اور یہی پیغام جاتا ہے. لیکن اس پیغام کو خراب کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں جو الٹا ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ بکاؤ مال ہو چکا ہے، جو وحدت کی بات کرتے ہیں. اور بعض تو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں نے تمہاری دکان بند کر دی یہ باتیں کر کے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو ٹارگٹ آسان مل جاتا ہے ملا، ان کو اصل میں مولوی آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے، اس کو وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ سارے جو ہیں معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. سب اچھی بات بہتر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں جی کہ ایک ہے بات کہنا اور ایک ہے پریکٹیکلی طور پہ پیش کرنا. اچھا، مثلا ہماری بیس ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی، یہ کلمہ قرآن میں بھی موجود ہے. ابو بکر عمر عثمان علی 4 یاران نبی نے پڑھا، حسنین کریمین نے پڑھا، امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور 12 ائمہ نے پڑھا. 14 صدیاں ہو گئی مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے. صحیح. اس کلمے کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ ہمارا کلمہ ہے. اسی طرح کتاب اللہ، یہ کہنا آسان ہے کہ بھائی کتاب اللہ کو ہم سب سارے مانتے ہیں، اور دوسری طرف سے اعتراض ہوتا ہے. دیکھنا یہ کہ کتاب اللہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی شان بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. اللہ کو صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی. اور علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ جس سے ایک بار راضی ہو جاتا ہے کبھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ کل کا علم بھی جانتا ہے اور آج کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو موجود ہے کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں.
اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں یہ میرا سوال کچھ اور ہے، سوال کچھ اور ہے، میرا سوال کچھ اور ہے کہ جو اختلاف ہیں کیا وہ عوام الناس تک لے جانے چاہیے؟ اختلاف ہو سکتے ہیں تشریح میں، کیوں اس سے انکار کرتا ہوں؟ نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس پر پوری امت متحد ہو سکتی ہے. جی مثلا کیا وجہ ہے کہ 12 مہینے اسلامی مہینے، محرم الحرام پہلا اسلامی مہینہ ہے اور ہر طرف جو نا آہو کار مچا ہوتا ہے، اور مطلب ہے کہ حکومت اپنی جگہ پہ، پبلک اپنی جگہ پہ، بھائی 11 مہینے بھی باقی مسلمان یہاں رہتے ہیں. تو اتحاد کا جو نقطہ ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی زبان مبارک سے صحابہ کرام رضوان اللہ کی جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو ایکسپٹ کیا جائے. قرآن پاک میں جو فضائل صحابہ کے لیے بیان ہوئے ان کو ایکسپٹ کیا جائے. جس طرح حضرات دیکھیں یہ کہتے ہیں جی کہ حسنین کریمین ہم سب کے، بھائی وہ نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنت والجماعت، کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں، ان کا عزت اور احترام سارے اہل سنت والجماعت کر دیں. رہا مسئلہ یہ کہ جس طریقے سے محرم میں سب کچھ ہوتا ہے، کیا 4 یاران نبی کے لیے بھی اسی طرح ہوتا ہے؟ کیا باقی صحابہ کرام؟ میں ایک اور چیز کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک بات، ابو بکر صدیق کے قدموں میں دیکھیں میری بات سنیں، بالکل صحیح، سارے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن آگے سے جو تشریحات ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان تشریحات کے اوپر اگر ہم مشترکات کو زیادہ زور کے ساتھ بیان کریں، اپنا عقیدہ لے کر بیٹھیں، اپنے عقیدے کے مطابق چلیں، اور اس میں جو مشترکات ہیں اس کو ہم لے کر آگے چلیں، تو ہم بہتر پاکستان نہیں بنا سکتے. آپ کی بات بالکل بجا ہے، ہونا یہی چاہیے. صحیح. لیکن معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ترجمہ ہے کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ان باتوں کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے. یقیناً مخاطب کیا گیا جو کہ غیر مسلم ہے. صحیح. ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو لازمی طور پہ کچھ باتیں ایسی لازمی ہیں جو کہ مشترک ہیں، جن کے اوپر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، جن پہ جمع ہوا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر مسئلہ کا ایک دائرہ کار ہے، ہم اس مسئلوں کو اس دائرہ کار کے تحت قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اور جب آپ قبول کر لیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. دیکھیے میں شیعہ کمیونٹی کو پاکستان سے ختم نہیں کر سکتا، اور شیعہ کمیونٹی اہل سنت بریلوی کو ختم نہیں کر سکتی. ایسے ہی باقی مسالک ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ کسی کمیونٹی کو ختم کر دے گا یا اپنے اندر مرج کر لے گا تو یہ کچھ فہمی ہے. اب اتنی مضبوط بنیادیں بن چکی ہیں کہ کوئی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، ڈاؤن نہیں کر سکتا. اب اگر قبول کرنا ہے تو تمام کو ان کے معاملات ہیں ان کے ساتھ قبول کرنا ہے، اور ہم نے وسیع تر مفاد پاکستان کے لیے تمام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور ساتھ لے کر چلیں گے تو ہم پاکستان کی یونٹی کو برقرار رکھ سکیں گے. راغب صاحب یہاں پر ملی یکجہتی کونسل بنی یہاں پر. جی راغب صاحب نے جو بات فرمائی بہت اچھی بات فرمائی. میرے محترم جس چیز کو اشارہ فرما رہے تھے، ادغام اور چیز اور اتحاد اور چیز ہے. صحیح. جی ان کا مدعا یہ تھا کہ ادغام. بات یہ ہے کہ شیعت کی بنیاد یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں. یہی جھگڑا یہی شروع ہوتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں خلفائے راشدین جو یہ اس سلسلے پہ چلتے ہیں. اختلاف ہی یہی شروع ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہ مان لیں اور وہ کہیں وہ مان لیں تو پھر بات ختم ہو جاتی. ممکن نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم تو ختم ہو گیا، اپنے نظریے کو مانے، میں اپنے کو مانوں، ہم لے کے اکٹھے چلیں. ابھی اکٹھے بیٹھے ہیں نا، ان کا نظریہ ان کے پاس، ان کے پاس، میرے پاس. ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے اپنے اصلی دشمن کو پہچانو. یہودی ہمارا دشمن ہے، عیسائی ہمارا دشمن ہے، مشرک ہمارا دشمن ہے جو ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے. اس کے علاقات جو منافق ہیں، جو ہمارے دوستوں کے لبادے میں یہاں موجود ہیں، ان کو پہچانو. تمہاری صف میں وہ لوگ موجود ہیں، ان کا کلا کعبہ کرو، سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور دوسری بات ابھی بھی اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مناج الحسین میں جلوس نکلتا ہے، میرے اہل سنت دوست، نامی گرامی علماء کرام، بریلوی مکتب کے، دیوبندی مکتب کے، اہل حدیث مکتب آگے چلتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں. کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے بلاتے میں جاتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے. بات یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں کے وہ شیعہ ہو جاتے ہیں یا میں ان کے ہاں جا کے سنی ہو جاتا ہوں. نہیں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ. امام حسین علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ہمارے سامنے میدان وسیع ہے. ان کے فضائل کو سبھی مانتے ہیں، ان پر ایمان سبھی رکھتے ہیں. ہم ان کے مناقب کو بیان کریں، ان کو پرسہ دینے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہے. میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں یا اپنے انداز سے دے رہے ہوں، اپنے سیرت کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. تو جب ہمارے سامنے ایک میدان وسیع موجود ہے تو ہم اس مثبت طریقے کو لے کے چلیں گے. ہم تو آپس میں مسلمان ہیں. ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو. ہمارے پاس مشترکات بہت زیادہ ہے. میں برملا کہا کرتا
کرتا ہوں 80 سے 85% ہمارے مسالے کے درمیان مشترکات پائے جاتے ہیں، ان کو ہم دبا دیتے ہیں، تھوڑے سے اختلافات کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ ایک ہوا بنا کے رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے. نہیں، ہمیں اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھی، مل کے ہم کر رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو آگے لے کے آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ ہمارے مشترکات ہیں، جو اختلافی مسائل ہیں ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، مل بیٹھ کے ان کا حل کرنا چاہیے. اس میں جو چیزیں جہاں ہیں جتنا ممکن اس حد قریب اجتہاد کا زمانہ ہے، اجتہاد کر کے بہت سی چیزوں کا حل نکالا جا سکتا ہے، تاکہ اگر کہیں بہت سی جزوی اختلافات بھی رہ جائے تو پھر برداشت بھی ہونا چاہیے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں ہر ایک نے رہنا ہے، نہ کوئی یہاں سے نکال سکتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، ایک دوسرے کو برداشت کیجیے. اہل بیت اطہار سب کے ہیں، سب کو اپنے اپنے عقیدہ کے مطابق منانا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب جس طرح آپ پرسہ دے رہے ہیں، جس طرح آپ غم کا اظہار کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اگر دوسروں کے فرقوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو دوسرے اٹھیں گے، وہ کہیں گے جس طرح آپ اذان دیتے ہیں، غیر مسلم کہیں گے آپ کیا شور مچاتے ہیں، صبح 5 دفعہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اتنی دفعہ اٹھے گا بندہ، وہ کہے گا جی یہ کیا تم لوگ نماز پڑھنے چلے تو سارا ٹائم ویسٹ کرتے. اعتراض کرنے پہ آئیں گے، پھر ہر قسم کا اعتراض ہر چیز پہ ہوتا چلا جائے گا. اذان، نماز یہ ہمارے دین کا، ہماری زندگی کا حصہ ہے. کیوں اس طرح سے اگر آپ صرف اس پہ اختلاف پہ چلتے جائیں گے نا، اس پہ میری درخواست پتہ ہے کیا ہے؟ میری درخواست یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر تواتر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، تواتر کے ساتھ ان ایشوز پہ بات ہوتی رہے اور تواتر کے ساتھ مثبت پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچتا رہے. یہ اختلافات جو ہیں نا ہدوٹی صاحب، یہ ہیں علمی نوعیت کے، یہ علمی نوعیت کے ہیں سارے کے سارے. احمد تو ناس میں نہیں آنے چاہیے، پبلک سائز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں جی، جس طرح جناب نے بیان کیا کہ مشترکات کے اوپر ہونا چاہیے، مشترکات پہ ہونا چاہیے. جی، اب بات یہ ہے کہ یہ جو شخصیات مقدس ہیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی اکٹھے بیٹھے تو اس طرح کافی کام ٹھیک ہو سکتا ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح فرنٹ لائن پہ لوگ ہیں ان کا نقطہ نظر اس معنی میں کچھ اور نوعیت کا ہے، جو پالیٹکس میں ہیں ان کا نقطہ نظر کچھ اور نوعیت کا ہے. سر نقطہ نظر میں یہی ہتوٹی صاحب محمود رشید ہتوٹی صاحب، مجھے اجازت دیجیے، مجھے بریک بھی لینا ہے یہاں پر، اور مجھے یہ کہنا ہے کہ نقطہ نظر سب کے مختلف ہیں. علامہ صاحب جیسے فرما رہے تھے محمد حسین اکبر صاحب کہ اگر نقطہ نظر مختلف نہ ہوں تو پھر علیحدہ علیحدہ فرقے ہی کیوں ہوں، پھر علیحدہ علیحدہ ہم پھر اکٹھے ایک ہی کیوں نہ ہو جائے. لہذا نقطہ نظر تو ہے اور وہ ہم نے قبول کر کے اکٹھے چلنا ہے. علماء کی ذمہ داری اس میں کیا ہے، علماء کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ نہیں ہونا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں.